السلام على الحسين۔ 11 محرم کا جب دن نکلا نا تو روایت کے الفاظ ہے، بیویاں آل رسول، بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر گئے۔ کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی جناب علی اکبر کے لاشے کے کنارے کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی علی اکبر آپ کے بغیر میرا جینا بڑا مشکل ہے۔ کوئی جناب قاسم کے لاشے میں کھڑی تھی، قاسم بیٹا کبھی ایسے بھی لاشے پامان ہوتے ہیں۔ لیکن روایت کے الفاظ ہے، دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی۔ پیش کروں یہ دو بیویاں کون ہیں؟ پہلی بیوی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب امام حسین کا طواف کرتی رہی، کسی لاشے پہ نہیں گئیں، اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئیں، بیوی وہیں کھڑی رہی۔ اور بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو بیوی نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما لے، پنجے تن کا آخری ہے حسین، ہم نے تیری بارگاہ میں دے دیا۔ بس میں ایک مرتبہ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد مدینے کا رخ کیا، کہا اماں آپ نے کہا تھا آخری مرتبہ حسین کے گلے کا بوسہ لے لو۔ امام سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے بدن میں جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی بوسہ دے سکتی ہے، پورے جسم میں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی چوم لیتی اگر میری طرف دیکھ سکے۔ کا طواف کیا، پورے لاشے پہ جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی چوم لیتی۔ طواف کرنے کے بعد مدینے کا رخ کیا کہ اماں آپ کے حسین کے لاشے پہ اتنے تیر لگے میں چوم نہیں سکتی۔ مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے میں لبوں کو رکھا اور لبوں کو رکھنے کے بعد کہا اماں ذرا آ کے دیکھو آپ کا بیٹا بڑا زخمی ہے۔ بیوی نے بہت محنت کی۔ دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف وہیں کھڑی رہی؟ اس دوسری بیوی کا نام رباب ہے۔ روایت کے الفاظ ہے جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی۔ جب آئی نا جناب رباب تو بیوی نے آ کے ایک جملہ کہا، پہلا جملہ، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، مولا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، مولا میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ پھر بیوی نے کہا مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی۔ مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر تھا، دوسرے سکینہ، میں نے اپنا اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب مجھے موقع ملے گا آپ کی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گے۔ بس بھائی روایت کے الفاظ ہیں بیوی نے معمول بنا لیا، جیسے ہی صبح ہوتی بیوی ایک مرتبہ ایک کوزے میں پانی لیتی جا کے دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، وہی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی، جب تک ہاتھ بندھے رہے، جب ہاتھ کھل گئے نا تو بیوی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علی اصغرہ۔ بس بھائی بیوی کو بڑا غم تھا جناب علی اصغر کا،
مولا حسین کا بڑا غم تھا، اگر پیش کر پایا میں آج بی بی کے سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ چلی بی بی کربلا سے، بی بی کوفے پہنچی، کوفے سے چلی، میں نے کل پیش کیا تھا، بی بی آئیں کہاں؟ شام میں رہائی ملی۔ جب تبرکات آ رہے تھے نا، بی بی نے بالیاں دیکھنے کے بعد کہا تھا جس بی بی کی بالیاں اب وہ نہیں رہی۔ جب شہداء کے سر آنے لگے نا تو راوی کہتا ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے سر لیا، سینے سے لگایا، پیار کر کے کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اور میرے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب رباب چلی، شام سے چلی، کربلا پہنچی۔ جب کربلا پہنچی نا تو امام سجاد نے 3 دن تک گریے کے بعد کا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویوں سے کہیں صبح تیار رہے۔ جیسے صبح نمودار ہوئی، امام سجاد نے پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ امام آگے بڑھے گا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرے مولا کربلا میں، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں۔ مجھے مومن منع کر رہے ہیں آگے نہ بڑھو، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اجرکم اللہ۔ کہا سجاد میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ امام سجاد نے پوچھا کہ مادر گرامی کربلا میں کیا کیجیے گا؟ کہ سجاد میں قبروں میں پانی ڈالا کروں گی، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی اس مقام پہ علی اصغر کو تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی قبروں کے نشان کہاں ہیں۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں۔ ابھی حرم نہیں بنے تھے، ابھی ذریعہ نسل نہیں ہوئی تھی، ابھی تو قبر جی بیابان تھا۔ کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ کربلا میں تنہا رہ جائیں۔ آپ ساتھ چلے، لے گئے واپس مدینے، لے گئے ماں کو واپس مدینے لے گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد شیخ محمد مہدی مازندرانی نے ماجد سبتین میں لکھا 4 مہینے گزرے تھے رہائی کے، ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں جناب رباب روئی نہ ہو، پورا دن روتی رہتی تھی۔ 4 مہینے گزرے، ایک جناب زینب اٹھی امام سجاد کے پاس آئے کہ سجاد اپنی ماں سے کہو سائے میں آ جائے، سارے بال سفید ہو گئے ہیں، رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، رباب سے بیٹھا نہیں جاتا، سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، گرم پانی پیتی ہے، سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے۔ ایک مرتبہ امام سجاد آئے کہ مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کربلا کی ریت میں وعدہ کر کے آئی تھی، میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، سائے میں آ جائیے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی، سکینہ کو رونے والی چلی گئی، اصغر کا دل غم میں لے گئی۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟
اب کوئی تعجب نہ کرے امام سجاد خون کے آنسو کیوں روتے تھے. آئے جناب رباب. بس بھئی صرف مختصر سا بات سنوں گا. جناب رباب کے بڑے مسائل ہیں. جملہ بڑا سخت ہے, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. جو ہاتھ آپ پیش کر دیجیے گا. صرف ایک واسطہ دے رہا ہوں, پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب امام زمانہ ظہور کریں گے اور مدینے سے کربلا جائیں گے. روایت کے الفاظ جب کربلا آئیں گے نا, امام اپنے امامے کو اتار دیں گے, نالین اتار دیں گے, ننگے پاؤں ننگے سر امام حسین کی زری میں جائیں گے. الفاظ ہے روایت کے, زری مقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. امام زری کے اندر جائیں گے, قبر مطہر میں ہاتھ ڈالیں گے. میری طرف دیکھیے گا, روایت کے الفاظ ہے امام زمانہ دونوں ہاتھ امام حسین کی قبر میں ڈالیں گے. قبر میں ڈال کے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے, لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے, پھر رو کے سوال کریں گے, او اللہ تعالیٰ اس بچے کا کیا جرم تھا, میری دادی رباب تڑپتی رہی. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما, داعش کو غارت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آج پورا دن مسائل کے اندر میری عجیب و غریب کیفیت رہی ہے, بہت عجیب و غریب کیفیت ہے. ایک جملہ میں اور پیش کروں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ مسائل میں کبھی بھی بخل نہیں کرتا. رونے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے, پڑھنے میں بھی نہیں. امام فرماتے ہیں ہمارے فضائل بے شک کم پڑھنا, مسائل کم نہ پڑھنا. ہمارے مسائل سے ہماری مظلومیت پتہ چلتی ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا کے مسائل میں ایسے ہو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں. سنیں گے بھائی, میری طرف دیکھیے گا, ہاتھوں کو بلند کرتے. میں ایک واسطہ دوں گا, جن لوگوں سے برداشت نہیں ہونے میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کرنا. امام حسین نے بس ایک جملہ کہا جناب رباب سے جب جناب علی اصغر کا لاشا لائے نا, کہ رباب میری ایک آخری حسرت ہے. رباب کل جب لاش پامان ہونا, علی اصغر کا لاشا پامان نہ ہو. رباب میں خیموں کے پیچھے اصغر کو دفنانے لگا ہوں, مولا نے تلوار کی نیام سے قبر کھودی, لاشا رکھا بند کر دیا. رو کے جملہ کہا رباب میرے جل کی سنت ہے قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے, کہ مولا جب تک کہیں گے میں آنسو بہاتی رہوں گی. نہیں, آخری جملہ سن لیں. جب 11 محرم کا دن نکلا نا, اشقیاء نے سارے سر قلم کیے, نیزوں پہ ملل کر دیے. ایک ملعون نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا, ایک سر کا میں نے. ایک دوسرا ملعون بولا کہ میں نے خود دیکھا تھا, حسین نے ایک بچے کو خیموں کے پیچھے دفنا لیا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے, نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے. جناب رباب کے ہاتھ سینے پہ تھے, اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو نیزہ نکلا اس پہ ایک ننھا سا لاشا تھا. جب انہوں نے سر کاٹا, جناب رباب نے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت. السلام على الحسين